امام نے فرمایا اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو راستہ چھوڑ دو، میں واپس مکے چلا جاتا ہوں، جہاں سے میں آیا ہوں میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ عمر بن سعد خوش ہو گیا، اس نے خط لکھا، تیز رفتار سوار کو بھیجا، کوفے جاؤ، ابن زیاد کو کہو لڑائی کی آگ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور امام نے فرمایا ہے کہ مجھے ان لوگوں نے بلایا تھا، میں آیا ہوں، اگر میرا یہاں آنا تمہیں پسند نہیں تو میں جہاں سے آیا ہوں مکہ سے میں واپس مکے چلا جاتا ہوں۔ امام لڑائی میں پہل نہیں کرنا چاہتے، امام ہر قدم شریعت سے پوچھ کے اٹھا رہے ہیں۔ ابتدان ابن زیاد نے جب خط دیکھا ہے نا تو اس نے بھی کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اگر امام ادھر نہ آئے تو ہمیں بھی یزید کے سامنے کوئی جواب نہیں دینا پڑے گا، امام واپس مکے چلے جائیں گے۔ لیکن امام نے جو خط دکھائے تھے ابن سعد کو، جن لوگوں کے خط تھے انہوں نے سوچا اگر امام واپس چلے گئے نا مکے، یہ خط لگ جائیں گے یزید کے ہاتھ، یزید کو پتا چل جائے گا کس کس نے میرے ساتھ غداری کی ہے، خط لکھے ہیں، امام تو بچ کے مکے چلے جائیں گے اور ہمیں ذبح کر دیا جائے گا۔ اس لیے وہ جھوٹے عقیدت مند جو کل تک کہتے تھے کہ آپ آئیں کوفے، ہم دین کے لیے آپ پر جان قربان کریں گے، انہوں نے سوچا اب امام کو جانے نہ دینا، اب امام کو یہاں شہید کرواؤ، کیونکہ اگر امام واپس چلے گئے تو پھر ہماری غداری ظاہر ہو جائے گی، پھر ہمارے خط ظاہر ہو جائیں گے، پھر ہمیں ذبح کیا جائے گا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں یزید ابن زیاد اور شمر ذی الجوشن جیسے بدبختوں یزیدیوں کے بعد سب سے بڑے مجرم کون ہیں؟ دھوکے باز۔ انہوں نے دیکھا ہمارا مفاد کس میں ہے، یزید کی حکومت ہے، اب اس کا زور ہے، اگر ہم نے امام علی مقام کا ساتھ دیا ہمارا نقصان ہے۔ مفاد پرستانہ سوچ دین پہ عمل نہیں کرنے دیتی۔ جب مزاج یہ بن جائے کہ قدم اٹھانے سے پہلے بندہ یہ سوچے میرا دنیاوی نقصان تو نہیں، دین پہ عمل اس وقت کروں گا جب میرا دنیاوی نقصان نہ ہو، پھر وہ کوفیوں کے راستے پہ چل پڑا ہے، پھر وہ کوفیوں کے راستے پہ چل پڑے۔ کوفیوں نے دیکھا اب ہمارا نقصان ہے امام کا ساتھ دینے میں، وہ مکر گئے۔ امام علی مقام نے خط نکال کے دکھائے، فرمایا موقم بن طفیل یہ تیرا خط ہے، ابن اشعث یہ تیرا خط ہے، ابن ربیع یہ تیرا خط ہے۔ خطوں میں تو لکھتے تھے کہ ہم اعلاء کلمت الحق کے لیے اپنی جانیں چھڑک دیں گے آپ پر، اور جب میں آ گیا ہوں تو تم ہی ننگی تلواریں لے کے میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہو۔ وہ یزیدی مکر گئے، انہوں نے کہا ہم نے خط لکھے ہی نہیں، آپ تو جھوٹ ہماری طرف منسوب کر رہے ہیں۔ کلیجہ پھٹتا ہے یہ بیان کرتے ہوئے، 1000 میل سفر کر کے امام پہنچے ہیں اور بلانے والے کہتے ہیں ہم نے بلایا ہی نہیں۔ وہ مکر گئے جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا۔ امام علی مقام پردیس میں ہے، وطن میں نہیں۔ انسان وطن میں ہو تکلیف آئے برداشت کرنا آسان ہے، امام پردیس میں ہے۔ دوسرا دکھ صرف مردوں کا قافلہ نہیں، گھر کی عزتیں ساتھ ہیں، بیٹیاں بہنیں ساتھ۔ آپ کے گھروں میں جو بہنیں ہیں بڑی عزت والی ہیں، جو بیٹیاں ہیں بڑی عزت والی ہیں، پر کسی گھر میں ایسی بہن یا بیٹی ہے جو سیدہ زینب کے قدموں کی خاک کے برابر بھی؟ ہماری سب کی بہنیں بیٹیاں اکٹھی کر لی جائیں، سیدہ زینب کے قدموں کے خاک کے برابر حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ نواسی ہیں اللہ کے رسول کی، وہ بنت زہرا